بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارے عرف میں جن لوگوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے، اکثر وہ عید کے دن لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں، جب کوئی کہتا ہے کھا لو جی ہمارے گھر سے کچھ تناول فرماؤ، تو وہ کہتے ہیں ہمارا روزہ ہے۔ تو کیا بڑی عید کے دن قربانی کرنے والوں کے لیے کوئی روزے کا تصور ہے؟ کیا روزہ جائز ہے؟ تو پہلی بات یہ یاد رکھ لیں، صرف بڑی عید نہیں، عید الضحیٰ نہیں، بلکہ عید الفطر کے دن بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ بخاری شریف کی بہت ساری احادیث یہاں لکھی ہوئی ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عید الفطر کے دن بھی اور عید الضحیٰ کے دن روزہ رکھنا یہ منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والنحر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عید الفطر کے دن اور یوم نحر جو عید الضحیٰ کا پہلا دن ہے، اس میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، عید الضحیٰ کے پہلے دن کے علاوہ 3 دن آگے روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ 10ویں دن تو ہوئی عید الضحیٰ، پھر 11، 12 اور 13 یہ ایام تشریق ہیں، اور ایام تشریق میں بھی روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ یہ ابو داؤد شریف ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، تو اس میں ایک روایت آئی ہے جس میں ایام تشریق کے اندر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ابو مرہ، یہ حضرت ام ہانی کے غلام ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمرو بن عاص کے پاس حاضر ہوئے، تو انہوں نے ہمارے قریب کھانا کیا کہ کھاؤ اسے، تو میں نے کہا انی صائم، میں تو روزے دار ہوں۔ تو حضرت عمر نے آگے سے فرمایا کھاؤ، اس لیے کہ هذه الايام التي كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يأمرنا بافطارها وينهى عن صيامها، یہ وہ دن ہے جن دنوں میں آقا علیہ السلام نے ہمیں افطار کرنے کا حکم فرمایا اور روزے سے منع فرمایا۔ مالک فرماتے ہیں کہ وہ جو دن تھے وہ ایام تشریق تھے، ایام تشریق 11، 12 اور 13 کو بھی روزہ رکھنا جو ہے یہ منع ہے، شریعت اسلامیہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا صرف 10ویں ذی الحجہ جس دن پہلا دن ہوتا ہے نا عید کا، تو اس دن صرف روزہ رکھنا ہی منع نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی 3 دن روزہ رکھنا منع ہے۔ اب ہمارے لوگوں کو مغالطہ کس سے لگا؟ جنہوں نے اس کو روزے کا نام دے دی۔ ایک تو وہ بہت ساری احادیث جن کو میں اختصاراً بیان نہیں کر رہا، جن میں آیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید الضحیٰ کے دن نماز عید سے پہلے نہیں کھاتے تھے، تناول نہیں فرماتے تھے، اور جب نماز عید پڑھ کے آ جاتے تھے تو پھر تناول فرماتے تھے۔ تو ان روایات سے بعض کو شک ہوا کہ آپ عید سے پہلے نہیں کھاتے تھے تو عید کے بعد کھانا یہ روزہ ہے، اس کو روزے کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ روزہ یہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت اور جماع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ یہ کون سا روزہ ہوا کہ عید سے پہلے نہیں کھایا تو بعد میں؟ تو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ان دنوں میں، روزے کا نام نہیں اسے دینا چاہیے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں، یہ مسند امام احمد ابن حنبل ہمارے سامنے ہے، 9055 نمبر حدیث ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، آپ سرور کائنات نے فرمایا اذا ضحى احدكم فليأكل في اضحيته، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تم میں سے قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اس نے قربانی رکھی، اس نے قربانی کرنی ہے، تو فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اپنی قربانی سے کھائے۔ تو پہلا حکم عام تھا کہ آپ گھر میں واپس آ کے تناول فرماتے تھے۔ اس حدیث سے پتہ چلا
کہ آپ صرف گھر میں واپس آ کے نہیں تناول فرماتے تھے بلکہ اپنی قربانی سے تناول فرماتے تھے، اسی لیے آپ نے دوسروں کو بھی حکم فرمایا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں چونکہ اپنی قربانی کے گوشت سے کھانا، اس کا ایک امر استحبابی فرمایا گیا ہے، یہ مستحب امر ہے، وجوبی امر نہیں ہے۔ اگر کوئی پہلے کھا لیتا ہے تو حرام نہیں ہے اس کے لیے۔ اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ خاص جو حکم ہے نہ کھانے کا، یہ قربانی کرنے والوں کے لیے، تو اسے ہمارے لوگوں نے روزہ بنا لیا، حالانکہ یہ روزہ تو نہیں ہے۔ تو اب جو آدمی تیسرے دن جا کے قربانی کرتا ہے تو کیا وہ 3 دن کھائے پیے گئی؟ تو یہ پہلے دن اگر کسی نے قربانی کرنی ہے تو اسے حکم فرمایا کہ استحبابی ہے، مستحب ہے، اچھا عمل ہے، واجب نہیں ہے۔ کسی پر آپ جبر نہیں کر سکتے اس معاملے میں کہ تو نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے وہ کسی مرض کے اندر مبتلا ہے، مریض ہے، زیادہ دیر نہیں کھاتا تو اس کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اس طرح معاملہ، تو یہ واجب عمل نہیں ہے، مستحب ہے، اچھا عمل ہے، کرے گا کوئی ثواب ملے گا آقا علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، نہیں کرے گا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ امر وجوبی نہیں ہے۔ تو کرنا چاہیے آقا علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، لیکن اس کو روزے کا نام نہیں دینا چاہیے۔ اس جگہ سے لوگوں کو مغالطہ لگا کہ شاید اس کو روزے کا نام دیا جائے اور یہ روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔